My man was a beast. If you have a good mentor, you have a good coach, so you can do anything. Jumps out of the container. She jumps out of the car. She's on the ground. कितनी बड़ी बात है. I'm gonna start you by tomorrow. Oh my god. تو مطلب اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے. Okay. ابھی لڑکے آ رہے ہیں اس میں, 2-3 لڑکے ہیں جنہوں نے کیا ہوا ہے, اسٹارٹنگ کیا ہوا ہے, فری لینسنگ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ میں اپنے جم میں سپورٹ کر رہا ہوں. 1-2 بندے ہیں جن کو میں نے کیا ہوا ہے, اور ان ہاؤس جو ٹرینر ہم رکھ رہے ہیں, میری اس میں یہی کوشش ہے کہ اپنے بندے ہوں. اور تیسرا میں آ رہا ہوں. ہاں آپ بھی آ جائیں, موسٹ ویلکم. اچھا ایک انسپائرنگ ہے, سوری میں نے بات کاٹی ہے, یو آر بیکمنگ ویری انسپائرنگ امنگ یوتھ. جی جی. وقاص وسیع وہ بھی 2019 میں وہ بھی شوٹنگ میں تھا. ابھی ماشاءاللہ سے he was like a chicken. ہاں ابھی تو وہ بھول بنی ہے ابھی. Oh my god, I've seen his photos. He is mashallah, wow. He looks amazing. He looks really amazing. میں ایک تھوڑی چیکی سی بات ہے لیکن میں یہاں پہ اس کے بارے میں مینشن کر دوں. Right. میرا ایک دوست مجھے ملا تو کہتا ہے تو نے اس کو بگاڑ دیا ہے, وسیع کو نا. وہ وسیع سامنے سے آ رہا تھا تو کہتا تو نے اس کو بگاڑ دیا. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے اس کا بہت ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. Okay. تو میں نے کہا میرے سامنے تو نہیں دکھاتا. کہتا ہے تو اس کا استاد ہے, یہ تیرا شاگرد ہے, اس لیے نہیں دکھاتا, لیکن اس میں ایک ایٹیٹیوڈ آ گیا. میں نے اس کو پتہ کیا بولا, میں نے کہا بھائی یہ پے کرتا ہے مجھے, جم میں پے کرتا ہے, ڈائٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ لگاتا ہے, ہارڈ ورک کرتا ہے, تو ہی ڈیزروز اٹ. اور اس کی اتنی اچھی فزیک ہے تو کیوں نہ آیا ایٹیٹیوڈ بھائی. اگر آپ اچھے گڈ لکنگ بندے ہو, آپ کی فزیک اتنی اچھی ہے, انسپائرنگ ہے, more serious. ہاں مطلب ہونا چاہیے, تھوڑا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. تو وہ مجھے کہتا ہے تو نے لڑکوں کو بگاڑ دیا. میں نے کہا ہر بندے کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے, پرسنالٹی ہوتی ہے. Yeah, true. 9,000 کتنے سبسکرائبرس ہو چکے ہیں آپ کے فالوورس انسٹاگرام کے اوپر؟ پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں ہے, ایگزیکٹ نہیں یاد. اوکے, آپ کے ہیں 9,000 سم تھنگ ہے, اور یہ کتنی دیر میں اچیو ہوا ہے؟ پہلے میرا فیس بک اور انسٹاگرام تو بہت پرانا ہے. فیس بک تو میں بہت پرانا یوز کر رہا ہوں. آئی تھنک فرسٹ ٹائم میں نے جوائن کیا تھا وین آئی واز ان UK 2010, اور وہ ہیک ہو گیا 2018 میں. تب باڈی بلڈنگ کر رہا تھا لیکن پروفیشنلی نہیں. آن اینڈ آف. ہاں آن اینڈ آف. تو وہ ہیک ہو گیا تھا ارلی 2017-18 میں. تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے بنایا. تب سے آئی تھنک 2018 سے یہ نئے جو اکاؤنٹس ہیں میرے چل رہے ہیں. رائٹ. ہاں ابھی 2018 سے اگر دیکھا جائے, 2018 سے لے کر اب تک جی یہ جرنی ہے آپ کی. جی تقریباً یہی ہے. آپ کبھی سوچتے ہو کہ یو ہیو اچیوڈ ایوری تھنگ اینڈ دیر از سم تھنگ لیفٹ ان دا کارنر دیٹ یو اسٹل وانٹ ٹو اچیو؟ نو, دیر از آلویز سم تھنگ یو وانٹ ٹو اچیو. ہاں وہ کچھ رہ تو نہیں گیا. نہیں رہتا ہے, بہت کچھ رہتا ہے, ابھی تو اسٹارٹ ہے. ہاں انسان کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ. میرا جو ابھی کا گول ہے, پہلے یہ تھا کہ مطلب جم ہونا چاہیے, اپنا ہونا چاہیے, لیکن ابھی وہ آ گیا. ابھی یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے برانڈ, کہ الحمدللہ انشاءاللہ میں نے ہانگ کانگ میں اور برانچز کھولنی ہے. حالانکہ میرے پاس انویسٹر ہیں. انویسٹرز نے مجھے خود آفر کی ہوئی ہے کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ٹرائی کرو اور کرو. میں نے کہا نہیں, گیو می سم ٹائم, میں تھوڑا اور کہ ہر تقدیر سے وہ مطلب آپ کے پاس انویسٹر اگر ہو نا تو آپ کر سکتے ہو. اور کیونکہ چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے, اگر آپ جم کھولتے ہو تو اس لائک ملینز ڈالرز.
Right, right, تو right. وہ ہے, لیکن میں انشاءاللہ آفٹر سم ٹائم وہ برانچز میرا دل ہے کہ کروں. Inshallah, you will be there. I'll do my best. Yeah, I see you. You are rapidly. You're mashallah very fast. I Yeah. just believe in hard work. تو باقی اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. That's very, very true. جی. کوئی ایسا unforgettable moment جو نائٹ میئر بن گیا ہو لائف کا, یا ایسا forgettable moment جو کہ جس نے you always want to be in that kind of shell to stay motivated. ایسی تو کافی ساری مطلب ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, لیکن آئی بلیو کہ آپ کو مطلب اف یو ہیو گولس جسٹ کیپ گوئنگ فار اٹ. آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے نا بڑی فارمل ہے. جی جی. جو اگلی پوڈ کاسٹ ہے نا, ہاں وہ میں کچھ ایشو لے کر آؤں گا, پھر میں بالکل لے کے آئیں کچھ ایسی چیز ہو, مثالے دار ہو. ہاں, اس میں میرا دل ہے کہ اس میں ہم ایک دو جو میرے ابھی ماشاء اللہ سے کافی اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ فیلڈز میں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کوئی گاڑیوں کا مکینک ہے, کوئی فوڈ پانڈا کر رہا ہے, کسی کا کیا بزنس ہے, تو ڈفرینٹس ہیں. تو ان کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. اپنے جو ہانگ کانگ میں ہمارے لوگ ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی کر سکتے ہو, کہ باڈی بلڈنگ میں اگر آپ کرنا چاہو تو اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن اف یو ہیو اے گڈ مینٹور, یو ہیو اے گڈ کوچ, تو یو کین ڈو اینی تھنگ. ایک سوال ہے فزیک کے بارے میں, تو آپ کو پتا ہے ہر قسم کی فزیک کو. جی. یو نو ہاؤ ٹو train it, you know how to shape it. جی جی. اب ٹرانسجینڈرز بھی ہیں. ہاں بالکل ہیں. ان میں باڈی بلڈنگ اگر کرنا چاہے, ہانگ کانگ میں ہے کوئی؟ اب ہاں, جیسے ہمارا جم ہے اس میں پاکستانی بھی آتے ہیں. ٹرانسجینڈر نہیں, لڑکیاں مطلب آتی ہیں. تو اگر کوئی ٹرانسجینڈر ہے, اور میرے زیادہ تر پرسنلی جو کلائنٹس ہیں وہ ہومو سیکشولز ہیں, اسی لیے میں نے وہ ارلی اسٹیج میں بات کی تھی کہ ہومو سیکشول ریلیٹڈ کوئی سوالز آتے ہیں, تو اس میں اسلام میں نے پڑھا تھا کہ مطلب اسلام ان چیزوں سے کیوں روکتا ہے. تو وہ اس لیے کہ میرا ایک ون آف مائی بیسٹ کلائنٹ, ہی از لائک مائی بردر ناؤ. وہ ہومو سیکشول ہے اینڈ ہی از میریڈ ود اے گائے. اوکے. تو سب سے پہلے جب اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا, وین ہی سا مائی پروفائل, تو اس نے میسج کیا اینڈ ہی گوز, او آئی وانٹ ٹو ٹرین ود یو بٹ دیر از اے پرابلم. میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں گے ہوں. تو آئی سیڈ آئی ڈونٹ کیئر اف یو آر گے, ایز لانگ ایز یو پے می, دیٹس اٹ. تو آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کی کیا باہر کی سوشل لائف ہے, یا آپ کی کیا پرسنالٹی ہے, یا کون سا جینڈر ہے, ہمیں ان سے پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہمارا کام ہے آپ کو سپورٹ کرنا, برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یو, کہ جو آپ کی ڈیزائر فزیک ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنے شولڈر کو ایسے بنانا ہے, بیک کو ایسے بنانا ہے, لیگس کو ایسے بنانا ہے, تو وی کین ہیلپ یو. ٹرانسجینڈر ہیں تو موسٹ ویلکم. Transgenders, they don't have any issues for the physique? No, they don't have any issues as long as as long as they're working hard and they focus on diet training. میرے بہت زیادہ گے کلائنٹس ہیں. رائٹ. مطلب ہومو سیکشولز بہت زیادہ ہیں. کوئی پاکستانی نہیں ہے؟ پاکستانی ان میں ہومو سیکشول نہیں ہے. اوکے. باہر کے بہت زیادہ ہیں, ڈفرینٹ مطلب کنٹریز ہیں, ریسز ہیں, ان میں بہت زیادہ. میرا ایک کلائنٹ ہے, میرا وہ بھی بیسٹ فرینڈز ہے. کیونکہ میں کبھی ان کو جج نہیں کرتا, کبھی ان کو کچھ بولتا نہیں ہوں, تو ان کے ساتھ میری اچھی بنتی ہے. وہ ایک ایسا بندہ ہے ہانگ کانگ میں جو لڑکیوں کو ہیل ڈانس سکھاتا ہے. ہیل ڈانس جیسے ٹیپ ڈانسنگ ہوتی ہے. ہاں, وہ چاہے کیٹ واک ہو, یا اسٹریٹ واک ہو, یا ڈانسنگ ہو, ڈفرینٹ وہ سکھاتا ہے. اور وہ لڑکا ہے, گے ہے. اوکے, ٹھیک ہے. ہاں, اس میں تو موسٹلی گے ہی ہیں. اس میں گے ہیں, اور وہ کافی فیمس ہے, اور وہ میرے ساتھ کم از کم 4-5 سال سے. اوکے. So we are gonna entering into the very interesting circle and zone. Nice. So I respect everyone. وہ ان کی اپنی چوائس ہے. ہمارا جو کام ہے ان کو بتانا, سمجھانا. باقی آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کیا سوچتے ہو کہ پاکستانی کمیونٹی جو سی ہے اسپیشلی انڈینس کمیونٹی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے؟ ہاں, ڈفرینٹ ہے تھوڑے سے. ہماری جو سی پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اسٹل از ویری کنزرویٹو.
kind of. Should we yeah, say? ہاں we can say. تو اس میں فیمیل باڈی بلڈرز ہیں کچھ لڑکیاں تھیں ہیں لیکن وہ آئی تھنک موسٹلی ٹریننگ کی طرف سے ٹریننگ بھی کرتی ہیں. ایک دو تھیں جنہوں نے پاور لفٹنگ میں کمپیٹ کیا ہے پاکستانی, لیکن ہانگ کانگ بورن. ویٹ لفٹنگ میں. ہاں ویٹ لفٹنگ میں کمپیٹ کیا ہے, کرتی ہیں وہ. ابھی تو کافی لڑکیاں آ گئی ہیں جو ٹریننگ کر رہی ہیں. ایز اے ٹرینر نہیں ٹریننگ کر رہی ہیں, مطلب خود ٹریننگ کر رہی ہیں. خود ٹریننگ کر رہے ہیں. ہاں ایز اے ٹرینر. ہاں آئی تھنک ایز اے ٹرینر کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ ریسنٹلی ابھی 2-3 ویک پہلے میں نے اپنے پیج جو میرا جم کا پیج ہے اس سے ہائر کرنا چاہا تھا کوئی لڑکی, ہمیں ان ہاؤس ٹرینر چاہیے. تو میں نے 2-3 لڑکیوں سے کانٹیکٹ کیا تو نہیں ہوا. کوئی کوالیفائڈ نہیں ہے یا مطلب ایسے لیول پہ نہیں ہے. تو پاکستانی ایز اے ٹرینر نہیں ہے, لیکن کافی لڑکیاں ہیں جو ابھی خود ٹریننگ کر رہی ہیں اور جم میں مطلب کر رہی ہیں, اپنے آپ پہ کام کر رہی ہیں. رائٹ. اوکے, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ آئی تھنک اٹس پریٹی مچ ایز اے جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے ہماری یہ ہاں آپ کے ساتھ از اے ویری فارمل. جی. تو ایک دو دفعہ دوبارہ آپ کو بلائیں گے, پھر دیکھیں کہ ہاں صحیح ہے بالکل کیسے ہم پچ کرتے ہیں اپنی آڈینس کو, کہاں تک لے کر جاتے ہیں. آڈینس سے پوچھ لیتے ہیں کیا مطلب ان کے کوئی سوال ہیں. ہاں, یو آر ویلکم ٹو. اگر کسی نے مطلب باڈی بلڈنگ ریلیٹڈ سے کچھ پوچھنا ہے, پریپ کے بارے میں یا ٹرانسفارمیشن کے بارے میں. ہم ایک پروگرام بنا لیتے ہیں نا ایز اے ایسک ہری. ہاں بالکل. تو آپ کے جو ان سے سوال وغیرہ ہوں گے وہ ان کے جواب دیں گے ہم, جو ڈائٹ کے حوالے سے ہے, جو بیسکس ہیں, جو بیسک ہے بالکل. رائٹ. اس میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی آئی بلیو کہ I think کہ everyone should stick with the basic food and basic training. I mean ایک یونیورسل کائنڈ آف تھنگ کہ جو ہر ایک کو فٹ ہو سکے. بالکل بالکل. جب آپ پروفیشنل لیول پہ جاتے ہو, ہر باڈی کا امیون سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کا اس حساب سے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو you need to see کہ what type of food is good for you, suitable for you. جب ہم ڈائٹ بھی بناتے ہیں تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈائجسٹنگ کیسے ہو رہی ہے, آپ کو بلوٹنگ تو نہیں ہو رہی یا کچھ ایسے ویسے. بلوٹنگ مطلب پیٹ سوج جاتا ہے, جس کو وہ کیا بولتے ہیں اس کو, گیس جیسے وہ ہو جاتی ہے نا, مطلب ڈائجسٹنگ آپ کی صحیح نہیں ہوتی ہے. ایون دو کہ آپ لین ہوتے ہو, آپ کی فیٹ پرسنٹیج کم ہوتا ہے, لیکن آپ کا پیٹ ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہوا ہے. تو واٹر ریٹینشن ہو جاتی ہے بعض دفعہ. زیادہ تر جو ہمارے مسالہ جات ہیں ان سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, نمکیات سے ہو جاتی ہے واٹر ریٹینشن. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. رائٹ. باقی اگر کسی نے کچھ سوال پوچھنا ہو تو موسٹ ویلکم, یا کسی کو ہیلپ چاہیے ہو تو موسٹ ویلکم. اور ہانگ کانگ میں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں, فزیو تھراپسٹ بن جائیں, کائروپریکٹر بن جائیں. بہت پیسہ ہے, فیوچر بہت اچھا ہے, کمپنی ہائر کر سکتی ہے اینی ٹائم اف یو آر کوالیفائڈ سرٹیفائڈ, اور تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے تو آپ ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکتے ہو. رائٹ. نیکسٹ پروگرام میں ہیری سے پوچھیں گے کہ جو سی پاکستانی جو فیمیلز ہیں جو ہر گھر میں رہتی ہیں اور کام کر کے یا بیٹھ کے, وہ بھی عجیب ہی یہ مسئلہ ہے, عجیب ہی یہ آئی مین روٹین ہے جس میں وہ آپ اپنی فزیک کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہے. اسٹریس لیول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے عورت کا. ہارمونلز ایشو جو ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے جو مرد ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عورت نوکر کی طرح ہے, تو ہمیں ان کو آئی تھنک مینٹلی بھی تھوڑا سپورٹ کرنا چاہیے کہ دے ڈیزرو اوور لو. جو کورٹیسول لیول ہوتا ہے, جو ہارمونلز ایشو ہوتے ہیں عورت کے بہت زیادہ ہوتے ہیں کمپیئر ٹو مین. آئی بلیو یو آر اے گڈ husband, you are a good I'm father. trying to be good husband. آپ کو تو ماشاءاللہ بیٹا بھی ہے. الحمدللہ میرا بیٹا بھی ہے. How old is? 3 سال کا ہے. 3 سال کا ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عورت کا جو ہوتا ہے بہت میٹر کرتا ہے. آپ ان کو سپورٹ کریں, فورس نہ کریں, پیار سے. ہاں فورس آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے. فورس نہ کریں, کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ عورت کو فورس کریں, نہیں ایسے ڈائٹ کرو, یہ کرو, وہ کرو, تو اس سے وہ اور کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. تو آپ مطلب ان کو پیار سے سمجھا دیں کہ آپ کے لیے یہ اچھا ہے. ان کو بولیں واک پہ چلی جائیں, ٹھیک ہے, پارک میں, یا آج کل 24/7 والے جو جم کھلے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیو کھلے ہوئے ہیں ہانگ کانگ میں ہر جگہ پہ ہیں. ممبرشپ لے دیں, ان کو بول دیں کہ وہاں جا کے ٹریڈ مل پہ واک کر لیں, سائیکلنگ کر لیں, کچھ ایسی چیزیں, مطلب ایسی ایکٹیویٹی ہو کہ تھوڑا بہت وہ کر سکیں. 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں وہ جم, تو وہ کسی ٹائم پہ بھی جا کے کر سکتی ہیں.
تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ایون کہ لڑکے وہ ایک میں نے چیز سنی تھی کسی سے کہ اگر آپ فٹنس اور جو فیشن ہوتا ہے اس میں اگر آپ فٹ ہونا چاہتے ہو تو گیٹ ان یور بیسٹ شیپ. تو اگر آپ کا فزیک اچھی ہے تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کیا پہنو گے. مجھے تھوڑا سا بھی جیکٹ کوئی بھی میری جیکٹ تھوڑی ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا نا وہ میری اپنی کمبختی آتی ہے. یہ شوگر گئی پھر ایکسرسائز دگنی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. So it's very very important. Very important. Yeah, to come into the shape, to maintain the shape. It is very and this is very beautiful to stay in the principles. جی جی بالکل. جو لائف کے جو پرنسپلز ہیں آپ کو خود مزہ آتا ہے. صبح صبح جا رہے ہو جم جا رہے ہو یا جم جا رہے ہو ہیلتھی کھا رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا بنا رہے ہو کیا کھا رہے ہو کتنا کھا رہے ہو آپ کی باڈی کو کتنا ریکوائرڈ ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں سال کے 12 مہینے جم جاتا ہوں کام پہ جاتا ہوں فار ایگزامپل. رائٹ. تو سال کے 12 مہینے میں گھر سے کھانا 3-4 جو میلز ہوتے ہیں میرے وہ لے کے جاتا ہوں. ایز اے باڈی بلڈر ہم منیمم 6 ٹائم وی ایٹ اے ڈے. یس. لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا چھوٹے چھوٹے پورشنز ہوتے ہیں. تو سال کے 12 مہینے الحمدللہ میری ایک ایسی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ میں گھر سے لے کے جاتا ہوں اور میں خود بناتا بھی ہوں. وائف بھی ہیلپ کرتی ہے. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں کتنا کھا رہا ہوں. اور وائف کو بھی میں بتاتا ہوں کہ آج میرے کاربز اتنے ہیں میرے چاول اتنے ہیں میرا میٹ اتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ مطلب میل بنا کے مجھے دے دیتی ہے. ڈفرینٹ میلز ہوتے ہیں. بی ایم آئی وغیرہ سب کچھ ہماری جم میں ان باڈی مشین پڑی ہوئی ہے. اس میں ہم ہر چیز آپ کی چیک کر سکتے ہیں. بی ایم آئی. ہاں اس میں فیٹ پرسنٹیج جو ہوتا ہے اس میں کیلوریز جو آپ کا میٹابولک ریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سب کچھ ہے اس میں آ جاتا ہے. اور اگر کسی نے کرنا ہو تو موسٹ ویلکم. $100 اس کے چارجز ہے. تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. کنسلٹیشن کسی کو چاہیے ہو یا کچھ بھی ہو. کنسلٹیشن کا کتنا چارج کرتے ہیں؟ کنسلٹیشن اچھا جو آن لائن کوچنگ کی میں چارج کرتا ہوں منتھلی صرف میں 1000 چارج کرتا ہوں. بہت سستا ہوں میں اس لحاظ سے. آن لائن کوچنگ میں کل سے میں شروع کر دوں آن لائن کوچنگ کا 1000 ہوتا ہے. جو فری لینس یا پرسنل ٹریننگ کے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں. وہ 1 گھنٹے کے حساب سے ہوتا ہے. اس سے مجھے ایک بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھو ہمارے لوگ نہیں کرتے. چائنیز کو دیکھو اور جو مطلب لوگ ہیں دے پے اے لاٹ اور وہ بہت ان چیزوں پہ نا فوکس کرتے ہیں. امیجن کرو کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے نا وہی جو آپ نے سیونگ کی ہے وہ آپ کی ٹریٹمنٹ میں لگ جاتی ہے. ہاں بالکل. وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایٹ یور فوڈ لائک اے میڈیسن دین یو ڈونٹ ہیو ٹو ایٹ میڈیسن لائک یور فوڈ. واو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو کھانا کھاتے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہو کتنا کھا رہے ہو. دیٹس گونا بی دی لاگ لائن آف دس پوڈ کاسٹ. تو آپ مطلب آپ اپنا فوڈ ایسے کھاؤ جیسے مریضوں کی طرح کھا رہے ہو جیسے آپ دوائی کھا رہے ہو. صحیح ہے. اور نہیں تو پھر آپ کو دوائیاں ایسے کھانے پڑیں گے جیسے آپ کا کھانا ہے. اور ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. ہر بندے کو دوسری پریشانی ہے تکلیف ہے بیماری ہے کچھ نہ کچھ ہے. اور جو ورک آؤٹ ہے وہ اسٹریس بھی ریلیز کرتا ہے. بہت ریلیز کرتا ہے. آپ کی جو سے وہ ہارمونز ہیں چینج ہوتے ہیں. آپ فار ایگزامپل آپ مرد ہو آپ کو غصہ آیا ہوا ہے یا میں ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں آپ اسکواٹ لگاؤ ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا غصہ اتر جائے گا اینڈ یو ول فیل دا بیسٹ. رائٹ. میں فار ایگزامپل اگر اسٹریس ہوں نا یا مجھے کوئی ایسے غصہ ہے یا کچھ ہے تو دین آئی وڈ گو کریزی آن دا ویٹس. آئی وڈ لفٹ ہیوی ویٹ اینڈ دین اٹس گونا ہیلپ می. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اور مرد تو ویسے بھی کسی کے ساتھ اوپن اپ ہوتا نہیں ہے. عورتوں والی تو وہ مینٹالٹی ہوتی نہیں ہے کہ عورتیں تو شیئر کر دیتی ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا کسی نہ کسی کے ساتھ چاہے بیٹی ہے ماں ہے. لیکن مرد نہیں کرتا. تو مرد کا ایک ہی حل ہے کہ وہ جا کے ویٹ ٹریننگ کرے. ویٹس کے اوپر غصہ جو مارشل آرٹس ہے وہ کک بیک پہ وہ جو باکسر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں. تو آپ لنجز لگاؤ اسکواڈ لگاؤ ڈیڈ لفٹ لگاؤ پھر دیکھو. میرا غصہ نکلتا ہے اسٹریچنگ کے اوپر. ہاں اسٹریچنگ بھی کر سکتے ہو لیکن اسٹریچنگ میں اتنا وہ زور نہیں لگتا نا. آپ کا ہارٹ ریٹ اب فار ایگزامپل جب میں بیٹھتا ہوں نا اسٹریچنگ سے میں بات کٹی ہے وہ جہاں پر میری انفینٹ ہو جاتی ہے وہاں میں بیٹھ جاتا ہوں. پھر وہ جو سی پین ہے نا
وہ جو بعد میں گین ہوتی ہے نا اسٹریچ واپس آتی ہے. اٹس بیوٹیفل. یا جو سب سے مشکل ہے ون آف دا ورس آئی تھنک از اسٹیئر ماسٹر. جو آپ کارڈیو کرتے ہو نا اسٹیئر ماسٹر مشین پہ, سب سے مشکل ہے. What is that? میں وہ بلکہ دیکھ رہا تھا وہ جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے ہو نا, مشین ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, کارڈیو مشین ہے. آج میں دیکھ رہا تھا وہ آپ کی تھی اسٹوری پہ تھی 20 minutes. وہ یہ سمجھو کہ آپ بس سیڑھیاں چڑھ رہے ہو 20 منٹ. اس میں اسپیڈ ہوتی ہے, وہ چلتی رہتی ہے, اس میں اسپیڈ ہوتی ہے, اس میں اسپیڈ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو. اور ہارٹ ریٹ میرا جو نارملی ہوتا ہے وہ 160 پلس ہوتا ہے. اچھا یہ اس سے جو ٹریڈ مل سے بہتر ہے یہ چیز؟ ٹریڈ مل تو ایزی ہے بھائی, ٹریڈ مل تو بہت ایزی ہے. ٹریڈ مل تو آپ سیدھے سیدھے چل رہے ہو, نہیں اس کو جتنا وہ لفٹ کر کے ڈزنٹ میٹر, تھوڑا سا ہوتا ہے نا, لیکن آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہو مسلسل 20 منٹس, آپ 100 فلور چڑھ گئے یا 50 فلور چڑھ گئے, جیسے میں پاکستان میں جا رہا ہوں. ہاں 20 منٹ میں نے کل نوٹ کیا تھا 200 پلس کیلوریز میں نے برن کی. 200 پلس اوکے 350 کیلوریز میں برن کرتا ہوں ٹریڈ مل پہ 300 اسپیڈ کے اوپر, 350 اسپیڈ کے اوپر. ہاں ہاں, اٹس ویری سلو اینڈ دین گریجولی اس کو میں انکریز کرتا ہوں 5 تک لے کر جاتا ہوں, اور یہ میرا ڈیوریشن ہوتا ہے ایون ہاف این آور کا. تو یہ بہت مشکل ہوتی ہے. جو اسٹیئر ماسٹر ہوتی ہے نا سب سے مشکل ہے. اس میں تو آپ کی کاف بڑی, اس میں آپ کی ہول باڈی, یور لیگز آر سور. اٹس لائک سوئمنگ سے ہارڈ ہے. سوئمنگ اتنی مشکل نہیں ہے, یہ سب سے ہارڈ مجھے لگتی ہے. آپ ڈیڈ لفٹ لگاؤ جتنی ہیوی مرضی ہے, اس میں آپ کو اتنا وہ ٹف ٹائم نہیں ملتا جتنا اس میں ملتا ہے, کیونکہ اس میں مسلسل آپ چڑھ رہے ہو. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نا ہم لے کے آ رہے ہیں کیمرہ آپ کی جم میں. ہاں آ جاؤ, اور یہ کر کے دکھائیں گے آپ کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں, ان کا فائدہ کیا کیا ہے. میں اگر کوئی میرا کلائنٹ ہے نا فار ایگزامپل, اس کو اگر میں بول دوں نا, یا میرا کوئی دوست ہے پاکستانی, بہت سارے میرے شاگرد ہیں, ان کو اگر میں بول دوں کہ جا کے اسٹیئر ماسٹر کرو, تو وہ سمجھو کہ ان کا نا وہ اسرائیل والا نوٹس آ گیا قسم سے. از لٹرلی از کلنگ. بہت مشکل ہے. آپ اور جتنی بھی ٹائپ کی کارڈیو ہیں وہ لو انٹینسٹی میں آتی ہیں, یہ سب سے ہائی انٹینسٹی ہوتی ہے. تو یو مسٹ ٹرائی اٹ اینڈ یو وڈ لو اٹ. آپ روئنگ کر لو, کراس فٹ کر لو, اس کے علاوہ جو ٹریڈ مل ہوتی ہے وہ کر لو. لیکن یہ والی میرا ایک مسئلہ ہوا ہے نا, میں جمناسٹ تھا ہاں فور لائک 20 ایئرس, پھر میں مارشل آرٹس بھی اس میں آ گیا. اب جب سے میڈیا میں, جب سے آلموسٹ مجھے ہو گئے ہیں 20-25 سال ہو گیا میڈیا میں, تو اس میں ایڈیٹنگ یہ وہ سارا کچھ شروع میں جب پریکٹس کیا تو عادت ہو جاتی بیٹھنے کی. بیٹھ کے جب عادت ہوتی ہے تو پھر ایک ٹانگ جو سی ہے نا اٹھا کے دوسری ٹانگ پہ رکھ کے نا پھر کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے جو بلڈ سرکولیشن ہے نا میری, ایک کیف جو سی ہے نا میری بڑی زبردست بن گئی, اور دوسری کیف جو سی ہے نا اس پہ وہ بہت ہی شرنک. وہ تو دیکھو, وہ تو نیچرلی بھی آپ کی ایک سائڈ اسٹرانگ ہوتی ہے, ایک سائڈ مسکولن ہوتی ہے, ایک سائڈ فیمینن ہوتی ہے. فار ایگزامپل میرا جو رائٹ سائڈ ہے, آپ اگر رائٹ ہینڈیڈ ہو نا تو آپ کی رائٹ سائڈ زیادہ اسٹرانگ ہوگی. وٹ ایور یو ڈو از ود رائٹ ہینڈ. میرا فار ایگزامپل رائٹ ہینڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آئی بلیو کہ میرا جو رائٹ سائڈ کا پوز ہوتا ہے وہ ہمیشہ میں رائٹ سائڈ ہی ہٹ کرتا ہوں, چاہے وہ اسٹیج پہ چاہے وہ پکچر میں ہیں. اس میں بہت اچھا اینگل آتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے, اس میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے. اس میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں او یار میرا بائسپ جو ہے لیفٹ سائڈ کا چھوٹا ہے, اس سائڈ کا بڑا ہے. ایسا مزے کی بات بتاؤں, جب ہم جمناسٹکس کرتے ہیں, جمناسٹک ٹریننگ میں ہمارے ٹیچر کہتے ہیں جمناسٹکس از مدر آف آل گیمس. ہاں کیونکہ جمناسٹکس میں آپ کی ویٹ بھی آتا ہے, ویٹ بھی آ جاتا ہے, اسٹریچنگ بھی آتی ہے, پاور فٹنس بھی آتی ہے, سب کچھ آیا تھا اس میں. تو ایک ہمارا آیا تھا بڑا زبردست, اس کو ہم کہتے تھے پٹھان تھا وہ, اور آج بھی اس سے ڈبل سمرساٹ ڈبل, ابھی وہ اس کی ایج بھی 50 کے قریب ہو, 50 سے اوپر چلا گیا, ابھی بھی اسی طرح سے کرتا ہے. وہ جب شروع میں آیا تھا نا, اس نے اندھا دھن جیسے پنجابی کہتے ہیں اننے واہ, وہ ایک اس کا بائسپ نیچے ایک اوپر. تو ایسے ہوتا ہے, اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. ایک سائڈ ویسے ہی اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی یوٹیوب پہ کام شروع کیا, تو اس میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ اف یو آر اسٹارٹنگ آئسولیٹڈ ایکسرسائز, اسٹارٹ ود یور ویک سائڈ فرسٹ.
اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویک سائڈ ہوتی ہے اس میں اگر فار ایگزامپل 10 ریپ لگ رہے ہیں تو اسٹرانگ سائڈ سے بھی 10 ہی لگانا. نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اسٹرانگ سائڈ سے اسٹارٹ کر رہے ہو تو آپ نے 12 لگا دیے اور یہاں پہ 12 ہے نہیں تو فٹیگ ہو گیا, صحیح ہے, تو یہاں سے 10 لگیں گے تو یہ اور زیادہ ویک ہو جائے گی. تو وٹ یو کین ڈو از اسٹارٹ ود باقی, اس لیے آسک ہیری, ہاں اسی لیے آسک ایکسپرٹ. جیسے میں نے اولمپئن کے ساتھ الحمدللہ پوزنگ کی ہے, کوچنگ لیتا ہوں میں, ابھی بھی لے رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا کوئی بن گیا ہوں, میرا ابھی بھی کوچ ہے, کوچنگ میں لیتا ہوں پریپ کی, پوزنگ کی, ہر چیز کی. تو یو شوڈ آسک یور ایکسپرٹ. ایسے نہیں ہے کہ آپ کا سر درد کر رہا ہے اور آپ کسان کے پاس چلے جائیں کہ مجھے گولی دو. ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی, وہ دوسری گولی جو جس کی فیلڈ ہے اس کے پاس جاؤ. True. Well, thank you very much. Thank you so much. اور my pleasure to very pleasure to have you in the studio. Thank you so much. تو we're gonna get you back. Please comment میں ہمارا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کیسا پروگرام تھا. Or if you have any questions about your fitness or any physical conditions, you can ask Hari under our comment box. We'll get him again in our podcast. تو تب کے لیے اپنا بڑا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.